بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک اور چھوٹی سی بات کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک دفعہ وہ ریگستان میں سفر کر رہے تھے، ڈیزرٹ میں، تانگے میں وہاں سفر ہوتا تھا، تو وہ جا رہے تھے کہ اچانک ریگستان میں کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی جس سے اس کوچوان نے، جو اس کو چلا رہا تھا، اس نے اندازہ لگا لیا اور اس نے کہا صاحب ابھی یہاں ایک بہت شدید قسم کا صحرائی طوفان آنے جا رہا ہے اور اس سے بچنے کے لیے بس ہمیں فوراً اب یہیں رکنا ہوگا اور اپنی جان بچانے کی فکر کرنی ہوگی۔ یہ ہوا جو چلی ہے تو اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ حضرات، آپ نے اگر کہیں پڑھا اور سنا ہو، صحرائی طوفان ایک بڑا ہولناک تجربہ ہوتا ہے اور یہ اس سے جان بچ جانا آدمی کے لیے ایک بڑے شکر کی بات ہوتی ہے۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی، سب لوگ ٹانگے سے اترے اور بھاگ پڑے اور اپنی جان بچانے کے لیے، تو کچھ لوگ ایک درخت کی طرف دوڑے کہ درخت پر چڑھ جائیں، تو کوچوان نے بہت زور سے ان کو آواز دے کر دی اور بلایا اور ان سے کہا کہ نیچے اتر جائیں۔ وہ جو درخت پہ چڑھ رہے تھے وہ فوراً نیچے اترے اور حیران تھے کہ کیوں ایسا کوچوان نے کیا اور کیوں ان کو آواز دے کر بلایا۔ کوچوان نے کہا کہ فوراً زمین پر لیٹ جائیں، سب لوگ اوندھے منہ زمین کے اوپر لیٹ جائیں، اور وہ خود بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد بہت شدید تیز ہوا چلنے لگ گئی، اس سے ریت اڑنے لگ گئی اور چاروں طرف سے ایک بالکل گرد و غبار کا طوفان کھڑا ہو گیا، اور کافی دیر تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور پھر بالآخر اس طوفان کا زور ٹوٹا اور اس کے نتیجے میں صورتحال نارمل ہوئی اور لوگ اٹھے اور انہوں نے کپڑے جھاڑے، اور اس موقع پر اس کوچوان نے ان کو بتایا کہ یہ جو گرد و غبار کا اور یہ جو طوفان تھا ریت کا، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ ہر چیز، ہر کھڑی ہوئی چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اکثر جس جگہ پر نہ کوئی ٹیلا اور کوئی چیز نہیں ہوتی، وہاں پر ایک بہت بڑا ٹیلا کھڑا ہو جاتا ہے اس طوفان کے بعد، اور بہت سارے درخت چھوٹے موٹے جو وہاں جھاڑیاں اور دیگر چیزیں لگی ہوتی ہیں وہ بھی یہ اکھیڑ کر لے جاتا ہے اپنے ساتھ، سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے۔ اس میں صرف وہی بچ سکتا ہے جو زمین سے چمٹا ہوا ہو، کیونکہ طوفان ہمیشہ بالکل زمین کی سطح پر نہیں چل رہا ہوتا، بلکہ اس سے ذرا اونچائی پر آ رہا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے اور ریت کو اڑا رہا ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو چیزیں بالکل زمین کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہیں، یا جو بالکل زمینی جھاڑیاں ہوتی ہیں، وہ عام طور پر ٹوٹنے پھوٹنے سے اور اس طوفان کا شکار ہونے سے بچ جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت اہم نصیحت کا پہلو رکھتا ہے، اور وہ یہ کہ زندگی کے جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں جو طوفان ہمیں درپیش ہیں، جن سے ہم سامنا کر رہے ہیں، جن کا جو اخلاقی طوفان، جو تہذیبی اور کلچرل طوفان، جو مختلف حوالوں سے ان نسلوں کو مسموم کر دینے والے اور تباہ و برباد کر دینے والے طوفانوں سے ہمیں سابقہ درپیش ہے، ان طوفانوں کے مقابلے میں اپنی اصل، اپنی جڑ، اپنی بنیاد سے چمٹ جانا ہی مسئلے کا واحد حل ہے۔ ان طوفانوں سے صرف وہی لوگ بچ سکیں گے جو اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے، اپنی جڑ سے جڑے ہوئے ہوں گے، اس سے پیوست ہوں گے، ان کا بہت گہرا اور مضبوط تعلق اس کے ساتھ وابستہ ہوگا، صرف وہ لوگ ان طوفانوں سے بچ سکیں گے۔ بہت سارے مراحل زندگی میں ایسے آتے ہیں جب خالی مزاحمت اور ہاتھ پھیلا کر اور سینہ کھول کر کھڑا ہو جانا دراصل دانش مندی کا راستہ نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ سمجھداری اس بات میں ہوتی ہے کہ اس وقت اس طوفان کی اس رو اور اس لہر کو گزر جانے دیا جائے اور خود کو اور اپنے متعلقین کو زمین سے چمٹا کر بچا لیا جائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس بات کی گہرائی میں موجود پیغام کو سمجھ سکیں
اور اس سے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کوئی نصیحت اخذ کر سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ۔